پڑھ لیں سارے اب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، جہالت کے اس دور میں عمر سا جری انسان پیدا کر، جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، بو بکر ہم چکا با عمر در طواف اوس، عثمان آب زم زم علی حج اکبر است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ ماشاءاللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام بالخصوص تذکرہ خلیفہ بلافظ امیر المومنین امام المتقین جانشین مصلی مصطفیٰ دربار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر اصدق الصادقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضائل کے حوالے سے آج کی یہ نشست میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے نہ چیز کو یاد فرمایا استاذ القرہ نجم القرہ محترم المقام عزت مآب جناب قاری عبد الرحمن رحیمی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر، صدیق بھی آپ کا لقب ہے، عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ عتیق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیرت میں ہو بہو مصطفیٰ جیسے تھے، اور عتیق اس لیے بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ غلاموں کو آزاد کروایا کرتے تھے۔ آپ کی اور میری ماں ام المومنین سیدہ طیبہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور گھر میں جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، تو اتنے میں میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کے فرمایا اگر کسی نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو، جنتی شخص کو دیکھنا ہو، تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔
تو تب سے آپ کا لقب عتیق پڑا۔ تو صدیق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو واپسی پہ حضرت جبریل سے جب بات چیت ہوئی اور حضور فرمانے لگے جبریل جب میں واپس جاؤں گا مکہ والے تو پہلے میرے بڑے مخالف ہیں، گل بندے کوئی نہیں تے جدوں میں اے گل جا کے کرنی ہے کہ میں مسجد اقصا چ گیا تے معراج کیتی ہے تو اس گل کی تصدیق کون کرے گا، منے گا کون؟ تو حضرت جبریل فرمانے لگے یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے۔ فرمایا آپ کی تصدیق کے لیے اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو چن رکھا ہے۔ اب تصدیق کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا ہے۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کا ایک مبشر بھی تھا، مصدق بھی تھا، جو نبی آتا تھا وہ آپ سے آنے والے پہلے نبی کی بشارت دیا کرتا تھا، اور جو نبی ان سے قبل گزر گئے تھے ان کی تصدیق کیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے چلتے جو نبی آتا اپنے دور میں اپنے زمانے میں وہ ہر نبی کی تصدیق بھی کرتا تھا اور آنے والے نبی کی بشارت بھی دیتا تھا۔ اس لحاظ سے ہر نبی میرے آقا کا مبشر بنا کہ سب نے آپ کے آنے کی بشارت دی۔ اب جو نبی آ گیا اس نے گزرے ہوئے زمانے والے نبی کی تصدیق کی کہ میں آیا ہوں، جو مجھ سے پہلے نبی گزر گئے وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور بشارت دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میں آ گیا، میرے بعد جو آئے گا اس کا تعارف بھی پیش کیا۔ اس حوالے سے اس زمن میں ہر نبی ایک دوسرے کا مبشر بھی بنا، مصدق بھی بنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی ایک دوسرے کے مبشر بھی بنتے رہے، مصدق بھی بنتے رہے۔ نبیوں کے لیے نبی کا انتخاب کیا گیا کہ وہ بشارت بھی دے اور اس نبی کی تصدیق بھی کرے، اور جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حضور ہیں آخری نبی، مبشر تو حضور کے سارے نبی بنے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے بشارت دی کہ ایک نبی آئے گا وہ آخری ہوگا، اس کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، سب نے بشارت دی حضور کی۔ اب بشارت تو دے دی، تصدیق بھی تو ضروری تھی نا۔ اگر پہلے نبیوں کی بشارت بھی ہو تصدیق بھی ہو، اس جہت میں پھر گزرے ہوئے نبی افضل ہو جاتے۔ اگر حضور کی بشارت ہوتی تصدیق نہ ہوتی، ان کے لیے مصدق نہ ہوتا۔ اب حضور ہیں آخری نبی، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، تو ان کے لیے تصدیق کی بھی ضرورت تھی۔ اب حضور کے بعد نبی تو کوئی آنا نہیں، اب نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہستی تھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے اس شخص کو چنا کہ اب صدیق میرے پیارے محمد کی تصدیق کرے گا۔ تو اس لیے آپ کا لقب ڈالا صدیق اکبر، والذی جاء بالصدق۔ اور میں تعارف ابھی پیش کر رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر کا کہ اتنی بڑی ہستی ہے، آپ کا شان، آپ کا کمال، آپ کے فضائل، کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے مسلمان کو ابو بکر کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی گنتی شروع کر دیں اور الٹی گنتی گننا شروع کر دیں، گنتے چلے جائیں گنتے چلے جائیں، جس ہستی پہ گنتی جا کے ختم ہوگی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے سیدنا صدیق اکبر کا تعارف کہ سیدنا صدیق اکبر کسے کہتے ہیں،
تو تعارف کچھ یوں پیش کرنا ہے کہ اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ صدیق اکبر کسے کہتے ہیں تو بتائیے اللہ جس کے ایمان کی مثال دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں، روزے کا دروازہ، حج کا دروازہ، زکوٰۃ کا دروازہ، نماز کا دروازہ، جہاد کا دروازہ۔ روزے کے دروازے سے روزے دار داخل ہوگا، حج کے دروازے سے حاجی داخل ہوگا، نماز کے دروازے سے نمازی داخل ہوگا، جہاد کے دروازے سے شہید داخل ہوگا۔ فرمایا آپ کی امت میں ایک ایسا شخص بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے بلائے۔ سامنے بیٹھے تھے سیدنا صدیق اکبر، جب حضور نے فرمایا تو عرض کرنے کو خوش قسمت شخص وہ بندہ کون ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا صدیق وہ تو ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرے دادا ابراہیم جد امجد کا کسی نے سینہ دیکھنا ہونا وہ میرے صدیق اکبر کو دیکھے۔ یہ میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک دن نا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازہ میں داخل ہونے لگے۔ اتفاق ہو گیا، ایسے اکثر ہو جاتا ہے اتفاق، دونوں یار اکٹھے ہو گئے، دونوں رک گئے۔ حضرت علی نے فرمایا آپ پہلے داخل ہو، حضرت علی فرمانے لگے آپ پہلے داخل ہو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ خلیفہ اول ہیں، آپ داخل ہو، آپ داخل ہو۔ وہ دوسرے کی تعریف بیان کرنے لگے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں، آپ داخل ہو۔ وہ فرمانے لگے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ دیا ہے، آپ کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے، علی آپ پہلے داخل ہو۔ اب حضور بھی تشریف فرما ہے مسجد میں، تو اب یہ مکالمہ شروع ہو گیا حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان۔ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، اے پیارے حبیب جائیے، باہر آپ کے دوست، آپ کے یار، آپ کے صحابی اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ پہلے داخل ہو۔ اب آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک طرف سے حضرت علی کو پکڑا، دوسری طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑا، دونوں کو سینے کا ساتھ لگایا، حضرت علی کا ماتھا بھی چوما، حضرت صدیق اکبر کا ماتھا بھی چوما، اور دونوں کے ہاتھ یوں سینے کے ساتھ لگا کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ فرمایا اے ابو بکر تو بھی بڑا افضل ہے، علی تو بھی بڑا افضل ہے، اللہ نے جبریل کو مجھے بھیج دیا کہ جاؤ یہ فیصلہ کر کے آؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق شان صدیق اکبر کے قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ہستی بڑی شان والی۔ ایک دن نا گلی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر چل رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، انہوں نے خیال نہیں کیا کہ گلی میں کون جا رہا ہے، یہ تیزی کے ساتھ جیسے عموماً بندہ گزر جاتا ہے، یہ تیزی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو کراس کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں، سامنے سے حضور آئے۔ حضور نے دیکھا کہ ابو دردہ صدیق اکبر کو کراس کر کے آ گیا ہے، مصطفیٰ کے چہرے پہ جلال آیا، ابو دردہ کو روک کے کہا ابو دردہ دیکھ خیال کر کس کے آگے چل رہا ہے، یا رسول اللہ کس کی آگے؟ فرمایا پیچھے مڑ کے دیکھ تیرے پیچھے کون آ رہا ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سیدنا صدیق اکبر آ رہے تھے، حضور کے چہرے پہ جلال تھا، اور حضور نے فرمایا ابو دردہ جانتا ہے ابو بکر کون ہے؟ جی یا رسول اللہ بتلائیے نا۔ فرمایا اللہ کی اس کائنات میں کسی بندے پر نبیوں کے بعد نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو میرے ابو بکر سے افضل ہو۔ کسی شخص پر سورج طلوع بھی نہیں ہوا غروب بھی نہیں ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ثنا خان ہیں، شاعر ہیں، حضور کے ثنا خان ہیں، سارے آتے ہیں صحابہ، سارے سجن بیلی جو رل کے بہ جاندے محفل بنا کے، حسان بڑے سونے شعر پڑھنے، ذرا حضور دی نعت سنانا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت حسان سے، حسان مجھے حضور کی نعت سنا۔ حضرت حسان سناتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں، حسان مجھے حضور کی نعت سنا۔ حضرت حسان سناتے ہیں، صحابہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان آتے ہیں، حسان مجھے حضور کی نعت سنا۔ ارے سارے صحابہ حسان سے آ کے کہتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں ہمیں حضور کی نعت سنا۔ صحابہ خوش ہوتے ہیں نعت سن کے، جب حسان سامنے بیٹھتے ہیں حضور کہتے ہیں حسان مجھے میرے یار صدیق کی شان سنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حسان میرے شعر بڑے پڑھنا ہے، بڑیاں نعتاں پڑھنا ہے، کدی میرے یار دی شان وچ بھی لکھے جی یا رسول اللہ لکھے ہے نا، تو فرمایا سنانا۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی اس کائنات میں مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی جسے کہتے ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ تو حضور مسکرائے حضرت ابوبکر صدیق کی شان سن کے۔ کسی صحابی کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے پورے قرآن میں کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی کہا ہے مصطفیٰ کا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں گئے ہجرت کی رات، اب یہ مرضی ہے ان کی، حضور کی مرضی ہے کہ بستر پہ حضرت علی کو سلایا، سبز چادر دی، کہا علی یہ چادر لے کے اوڑھ کے سو جاؤ، اور خود چلے صدیق اکبر کے دروازے پر۔ اب چونکہ چنانچہ والے سوال یہاں پیدا نہیں ہو سکتے، یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں پہ چونکہ یہ جو فرقہ واریت کی فضا قائم ہوئی ہے، پھیلی ہے، وبا پھیلی ہے، اس لیے پھیلی ہے کہ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف سوچنا چاہا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، تو پھر مرضی اپنی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ یہاں اسلام کی مرضی چلے گی۔ اب حضور نے حضرت علی کو بستر دیا، چادر دے دی، یہ حضور کی مرضی۔ اب حضور کی مرضی کے خلاف جو جائے گا بندہ وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی رضا خدا کی رضا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مصطفیٰ کی رضا خدا کی رضا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ تو کوئی ایسی بات کرتے نہیں جس کا اذن نہ ہو رب کی بارگاہ کی طرف سے۔ اب حضرت علی کو بستر پہ سلا رہے ہیں، اب کوئی یہ بات کہ حضرت عمر بھی تو تھے نا، جنہوں نے اعلان کیا اور اسلام قبول کیا، اور جن کے آنے سے بیت اللہ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا، انہیں سلا دیتے بستر پہ۔ تو سوال یہاں پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کی مرضی کے خلاف ہم جا ہی نہیں سکتے۔ فرقہ واریت کی فضا تب پھیلے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف جائیں گے۔ علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے لکھا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے پیر کا بیعت ہو نہ مرید ہو، اور پیر صاحب اس سے کوئی بات کرے تو مرید سوال کر لے کیوں، تو وہ اس کو فیض ملنا بند ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مرید پیر سے سوال کر لے اے کیوں کیتا جے، اے کیوں کیتا جے، ہاں جی اے کیوں کیتا جے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی ولی سے اس کا مرید یہ سوال کر رہے ہیں کیوں کیتا جے، فیض بند ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے سیدنا صدیق اکبر نو نال لے آئے، تو کوئی آج دا بندہ آکھے کیوں نال لے کے گئے نے؟ حضور نے صدیق اکبر کو مسلح دیا تو کوئی آکھے کیوں دیتا ہے؟ اگر پیر دے سامنے کوئی سوال کرے کوئی مرید تے فیض بند ہو جائے، تے نبی دی مرضی تے اگر کوئی کیوں دا سوال کرے تو وہ امت میں رہے گا؟ تو یہ مرضی ہے مصطفیٰ کی۔ حضرت علی کو بستر پہ سلایا اور سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا۔ بہت بڑا منظر نامہ ہے، یہ بہت بڑا منظر نامہ ہے۔
کافر آئے، دروازے پہ دستک دی، رات کا ٹائم ہے، انہوں نے دیواریں نہیں پھیلانگی، دروازہ نہیں توڑا، ان کا قانون تھا، رول تھا کہ 4 دیواری میں داخل نہیں ہونا، تھے کافر، قانون تھا ان کا کہ 4 دیواری، حالانکہ ان کو پتہ ہے، اور وہ بڑا پکا اور مصمم فیصلہ کر کے آئے ہوئے تھے کہ آج یہ کام تمام کرنا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ بستر پہ علی ہیں، نبی تو چلے گئے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ آج رات جو ہمیں خبر ملی ہے، مخبری ملی ہے، بستر پہ نبی ہیں، وہ یہی سوچ کے آئے ہوئے تھے، تلواریں لے کے آئے ہوئے تھے، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آئے ہوئے تھے، سامنے باہر کھڑے تھے، ابو لہب اور ابو جہل یہ سارے اس کو لیڈ کر رہے تھے، امیہ بن خلف یہ سارے لیڈ کر رہے تھے، سامنے تلواریں لے کے کھڑے۔ صبح ہو گئی، اب باہر نکلیں گے تو حملہ کریں گے، جب صبح ہوئی تو دیکھا بستر پہ علی تھے، نبی نہ تھے۔ اب انہوں نے حضرت علی کو کچھ نہیں کہا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی کیوں؟ حضرت علی بھی تو صحابی ہیں، اسلام قبول کیا ہے، دشمنی اسلام سے تھی نا، محمد کے پیغام سے تھی نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت علی کو بھی کچھ کہتے، حضرت علی کو کچھ نہیں کہا۔ اب سوچنے لگ گئے بھی نبی رات کی اس پہر میں کس کے پاس گئے ہوں گے۔ انہوں نے حضرت علی سے نہیں پوچھا تو حضرت علی نے لا علمی کا اظہار کیا، مجھے میرے علم میں نہیں ہے، اور واقعہ ہی ان کے علم میں نہیں تھا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بجائے ادھر ادھر ڈھونڈنے کے صدیق کا پتہ کرو، جلدی کرو، صدیق کا پتہ کرو، جہاں صدیق ہوگا وہیں نبی ہوگا، جہاں صدیق ہوں گے وہاں نبی ہوں گے۔ سیدھے آئے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء باہر آتی ہیں، کہا بابا کدھر ہے آپ کا؟ کہا وہ تو چلے گئے، مجھے میرے علم میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، پتہ چل گیا ہے، پتہ چل گیا ہے۔ اب یہاں پہ ان کا ذہن بنا قبلہ کر سا، حضرت علی کے دروازے پہ یہ یوں ہی لوٹے ذہن بنا کے ڈھونڈے نبی کہاں گئے ہیں۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے تو ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی کے منہ پر تماچا بھی مارا ہے، اور ان کا ذہن بھی بن رہا ہے کہ کلا ساڈا نبی دشمن نہیں، اور صدیق بھی دشمن ہے۔ اب نبی پہلے صرف نبی کے ساتھ دشمنی تھی، اگر علی کے ساتھ دشمنی ہوتی تو وہاں حضرت علی سے بھی لڑتے، بات سمجھیے، اگر علی کے ساتھ دشمنی ہوتی کافروں کی تو پھر حضرت علی سے بھی لڑتے، کیونکہ وہ بھی تو صحابی ہے نا، کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ وہاں سے خالی لوٹے، جب حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے، یہاں ان کی دشمنی صرف نبی سے نہیں صدیق سے بھی ہو گئی ہے۔ اب پتہ چلا، بڑا لطیف جملہ دینے جا رہا ہوں، جو صدیق کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے، اور جو نبی کا دشمن ہے وہ صدیق کا دشمن ہے، کیونکہ یہ تھے نبی کے دشمن۔ اب یہ نبی کے دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ صدیق کے بھی دشمن بن گئے۔ میں بات ذرا کوئی مشکل تو نہیں کر رہا، میں انشاءاللہ آسان بھی کرتا ہوں آگے جا کے۔ اب یہ دونوں چلے، پیرا سوراخ بھی چلے تھے، کھرے والے انہاں کھوجی نال لے لے کھوجی، پرانے وقتاں سے کھوجی ہوندے سن نا، ہن تے موبائل دا زمانہ آ گیا تے ہر شے ٹریس ہو جاندی منٹ تو پہلے، ہاں جی کھوجی کتے بھی آ گئے، منٹ تو پہلے ہر شے ٹریس ہو گئی۔ پہلے زمانے میں، اب بھی یہ دور ختم ہو گیا ہے، اب ان کی جگہ کتوں نے لے لی ہے، تو پہلے یہ کھوجی ان کے پاس ایک علم تھا، نالج تھا، وہ پیرا سوراخ جو تھے وہ پیرا دیکھ کے، کھرا دیکھ کے، قدم دیکھ کے، اگر 50-60 میل بھی وہ چور چوری کرنے والا جاتا تو وہ اس کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے کھوجیوں نے نال لیا، ٹور پہ سارے بھی پتہ کریے کتنے گئے ہیں۔ اب یہ یار رات کو نکل گئے، اب کیونکہ پورا ایک پلان تھا، یہ لمبی ایک داستان ہے، پورا پلان تھا، اللہ کا حکم تھا، اور ساری باتیں وضاحت کے ساتھ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو بتا رکھی تھی۔ دونوں یار چلے، غار شور پہ جانا ہے جی، چڑھائی آئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نازک تلیاں، وہ تلیاں مبارک جو نالین سے لگے اور نالین لگے مٹی سے، اس مٹی کی قسمیں اللہ اٹھائے۔
تو یوں حضور کو تکلیف ہونے لگی تو پھر وہ صدیق ہی کیا، یار ہی کیا، سجن ہی کیا، صحابی ہی کیا جو صاحب کی تکلیف کو دیکھ سکے، برداشت کر سکے. کہا یا رسول اللہ صدیق چاہتا ہے کہ آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں. سنیے، یاد رکھیے، ذہن میں یہ جملہ رکھیے کہ حضور نے سب کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. حضور کے کندھوں پہ یتیم چڑھے ہیں، غریب چڑھے ہیں، مساکین چڑھے ہیں. حضرت علی بھی حضور کے کندھوں پہ چڑھے ہیں، حسنین کریمین بھی حضور کے کندھوں پہ چڑھے ہیں. اور جب حسنین کریمین حضور کے کندھوں پہ چڑھتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں پیارے حبیب تو فرما دے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ تیرے کندھوں کا، تیرے شانوں کا یہ عالم ہے، جو تیرے کندھوں پہ آ جائے وہ جنت کے جوانوں کا سردار بن جائے. ارے بچپن میں جو حضور کے کندھوں پر آ جائیں، بچپن ہی میں سرداری ملی ہے نا حسن و حسین کو جنت کی. نمازیں پڑھنے سے نہیں ملی، روزہ رکھنے سے نہیں ملی، ابھی تو ان پہ احکام لاگو ہی نہیں ہوئے نماز اور روزے کے. تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب فرما دیجئے ہم نے آپ کی بیٹی کے بیٹوں کو جنت کے جوانوں کی سرداری دے دی ہے. اب جملہ سنیے، جو حضور کے کندھوں پر سوار ہو وہ جنت کے جوانوں کے سردار بنے، تو جو حضور کو جو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلے. واحد سیدنا صدیق اکبر ہیں جنہوں نے نبوت کو اپنے کندھوں پہ لیا ہے. تاریخ میں آپ کو اور کوئی ہستی ایسی نہیں ملے گی جنہوں نے نبوت کو اپنے آپ پر بٹھایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ، یہ اللہ کی نشانی ہے نا، حضور ہے نا. اللہ کی نشانیاں اور بھی بہت ساری ہیں. اللہ کی نشانی مقام ابراہیم کا پتھر بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں بھی اللہ کی نشانی ہیں. تو یہ مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے، اس پتھر کی کیا خاصیت ہے کہ یہ اتنا بڑا تعظیم والا پتھر ہے. کہا کہ یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، تمہارا عمرہ قبول ہوگا، تمہارا حج قبول ہوگا. اس پتھر کی خاصیت کیا ہے کہ اس پتھر پر اللہ کے خلیل کے قدم لگے ہوئے ہیں، اور وہ قدم ظاہر ہو رہے ہیں، اس کا نقش نظر آ رہا ہے. اللہ کے خلیل کے قدم جس پتھر پہ لگ جائیں اللہ اس پتھر کی شان اتنی بڑھا دیتا ہے. اور قرآن میں یہ حکم ہوا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اور یہ پتہ کیوں ہوا؟ طواف کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام بھی طواف کر رہے ہیں. حضور صحابہ کرام کو طواف کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ طواف یوں کرنا ہے، یوں چلنا ہے، حجر اسود کو بوسہ یوں دینا ہے. سیدنا فاروق اعظم، مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، تمنا مصطفیٰ، خواہش مصطفیٰ، آرزو مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، عطائے خدا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کے سامنے، پتھر کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کا جی چاہتا ہے یہاں پہ نماز پڑھے. عمر چاہتا ہے کہ یہ جہاں پہ آپ کے دادا جد امجد کے قدم مبارک لگے ہیں نا، مینو یہ جگہ بڑی پیاری بھی لگ دی ہے، میں چاہنا ہے تھے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. صحابہ بڑے حیران، عمر یہ تو پتھر ہے، یہ تو پتھر ہے، بڑی اوکھی پتھر تو جان چڑھائیے، یہ پتھر ہے، آپ پتھر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو؟ فرمایا یارو بات پتھر کی نہیں ہے، بات تو میں حضور کے دادا کے قدموں کی کر رہا ہوں جہاں پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں. اب صحابہ سارے خاموش ہیں کہ حضور کچھ بولے کہ حضور کیا فرماتے ہیں اس بارے میں. جو عمر کا خیال ہے کہ یہاں پہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل بھیج دیا. فرمایا جبریل جاؤ اور یہ فیصلہ کر کے آؤ کہ جو حضرت عمر کے دل میں خواہش اور تمنا ہے نا، اس کو ہم نے قانون بنا دیا ہے.
ارے جن کی خواہش، جن کی تمنا ہمارے لیے اتنی ضروری ہو جائے کہ اگر 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھے مقام ابراہیم پر تو عمرہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں۔ ارے یہ پتھر کی یہ شان ہے کہ جس پر حضرت خلیل کے قدم لگ جائیں تو وہ پتھر اتنی عظمت والا، شان والا بن جائے تو جن کندھوں پہ خود نبوت آ جائے، ان کندھوں کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا یہاں پہ بات کرتا چلوں، آپ بڑے ذوق میں بیٹھے۔ مقام محمود وہ مقام ہے کہ جس مقام پر ابھی تک نہ کوئی جن بیٹھا ہے نہ کوئی بشر بیٹھا ہے۔ وہ مقام محمود، وہ منصب، وہ جگہ، وہ منبر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے رکھا ہے۔ ابھی اس جگہ پر کوئی بیٹھا نہیں، قیامت آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر پر بیٹھیں گے اور حضور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے، اور جنتیوں سے حضور بیان فرمائیں گے اس منبر پر بیٹھ کر۔ تو اللہ پھر تمام نبیوں کو اپنے پیارے حبیب کی شان دکھائے گا۔ ارے بھائی جس جگہ پر، جس مقام پر ابھی حضور بیٹھے نہیں، وہ جگہ مقام محمود ہے، تعریفوں کے لائق ہے، اتنی شان والی ہے، اتنی عظمت والی ہے، تو جن صدیق کے کندھوں پہ حضور بیٹھ جائیں۔ اچھا جو میں گل کر رہا سی، چلے نال حضور غار میں چلے گئے، غار کے دروازے سوراخ، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چادر مبارک کو اتارا، اپنا دستار مبارک کو اتارا، سوراخ بند کیے۔ غار کی جگہ بہت تھوڑی ہے، پاؤں پھیلائے سیدنا صدیق اکبر نے، بڑی مشکل سے 2 بندے اندر بیٹھ سکتے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ گود حاضر ہے بستر کے لیے، آپ آرام فرمائیں۔ ایک سوراخ تھا جس پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ اب یہ چلتے چلتے چلتے، کیونکہ یہ آ رہے تھے وہ قدم دیکھتے دیکھتے، پیرا سوراخ، یہ سوراخی کھوجی دیکھتے دیکھتے آئے نا غار دے دروازے تے منہ تے، بابا جی جدو پہنچے نا تے منظر یہ بڑا عجیب، مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ پرندے بھی بیٹھے ہیں، کبوتر یا کبوتری، پرندے بھی ہیں۔ جب یہ پہنچے تو پرندے اڑ گئے، تو مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تسی ساڈا ٹائم ضائع کرتا ہے، پاگل ہو گئے ہو، بے وقوف ہو گئے ہو، اتنی پرانی غار ہے تے اتھے کنے آنا ہے۔ انہوں نے کہا جی اے جڑے قدم ہیں نا، اساں تے انہاں تے آئے ہیں تے ساڈا علم ہی یاد ہے، جنہ 2 بندیاں نو تسی تلاش کر رہے ہو وہ بندے اتھے آئے نا، اگے تہاڈی مرضی گل منو نہ منو۔ امیہ بن خلف نے غار دے سوراخاں چوں تھلے جھک جھک کے ویکھیا، ابو جہل نے ویکھیا، غار کے اندر نبی بھی تھے، صدیق بھی تھے۔ اب یہاں جملہ سننے والا ہے اور عقیدے کی بات ہے، کیونکہ میں عقیدے کی بات کیا کرتا ہوں اور جملہ اور نقطہ نوجوانوں کے لیے بعض احباب بیٹھے، تھوڑا سا سخت بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پرواہ کوئی نہیں ہے، عقیدے کی بات ہے۔ ابو جہل دیکھ رہا ہے، امیہ بن خلف دیکھ رہا ہے غار کے اندر، غار میں نبی بھی تھے، صدیق بھی تھے، لیکن نہ ابو جہل کو نظر آئے نہ امیہ کو نظر آئے، حالانکہ حضور تھے۔ کافروں کو نظر نہیں آئے، نبی کے دشمنوں کو نظر، ابو جہل کو نظر، وہ جالے میں سے دیکھتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے ہیں، جس لیے یہ آیا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ حزن تھا، یہ ملال تھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، حضور بھی اور سیدنا صدیق اکبر بھی۔ ارے اس وقت نبی کے دشمنوں کو جالے میں سے نہ نبی نظر آ رہا تھا نہ صدیق نظر آ رہا تھا، اس وقت نبی کے دشمنوں کو جالی میں سے نہ نبی نظر آتا ہے نہ صدیق نظر آتا ہے۔ اب جالے میں سے نظر نہیں آیا، اللہ نے اندھا کر دیا، اب جالی سے نظر نہیں آتا۔ اور یہاں پہ بھی عقیدے کی بات کیے دیتا ہوں، کئیوں کو صدیق نظر اب نہیں آتا، کئیوں کو نبی نظر نہیں آتا۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو یہاں فرمایا اللہ تحزن ان اللہ۔ اچھا یہ گود ہے،
اور گود میں سیدنا صدیق اکبر نے سر لیا. یہ وہ سر ہے بندے تھوڑی جی حیا ہوئے نا او دے واسطے تو اتنا جملہ کافی ہے. صدیق کی گود میں آج وہ سر ہے جس سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہوا ہے، جس سر پر تمام نبیوں کی پگ ہے، امت کی لج ہے. وہ سر سیدنا صدیق اکبر کی گود میں، اور سیدنا صدیق اکبر حضور کے چہرے کو پڑھ رہے ہیں. کبھی والضحیٰ پڑھ رہے ہیں، کبھی الم نجعل لہ عینین پڑھ رہے ہیں، کبھی طٰہٰ کی پیشانی پڑھ رہے ہیں. اور مجھے حضرت سلطان باہو کا وہ شعر یاد آ گیا جو انہوں نے لکھا. میں نے کہا یہ شعر بنتا ہی یہاں پہ ہے کہ پیر محمد مصطفیٰ جیسا ہو اور مرید سیدنا صدیق اکبر جیسا ہو تو یہ شعر پڑھا جائے. اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. اے تن میرا چشمہ ہووے، اے تن میرا، وہ منظر ذرا ذہن میں لائیے کہ سیدنا صدیق اکبر کی جھولی ہے، گود ہے، اور حضور کا سر سیدنا صدیق اکبر کی گود میں ہے. اور سیدنا صدیق اکبر اپنی زبان حال سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حضرت سلطان باہو نے قلم اٹھایا، لکھا اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. لولو دے مد لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کجا ہوں. اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے ہور کدے ول بھجا ہوں. مرشد دا دیدار ہے مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں. چہرہ ہی مصطفیٰ ہے جن ویکھیاں حج دا ثواب ملدا ہے. تسی پریشان نہ ہو، اگر والد کو اور والدین کو بھی پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھے نا تو حضور فرماتے ہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. تو جو حضور کا چہرہ جسے دیکھ کے بندہ صحابی بنے. ہاں جی. اچھا وہ ملال غار میں 3 دن رہے حضور بھی، سیدنا صدیق اکبر بھی. کوئی بات لیک آؤٹ نہیں ہوئی، ہم تک نہیں پہنچی بھی غار میں 3 دن کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوتا رہا. یہ یار آپس میں، صحابی آپس میں، صاحب بھی صحابی بھی کیا بات کرتے رہے، کیا راز و نیاز کی باتیں. ایک بات باہر آئی ہے، ایک بات کیا کہ جب صحابی پریشان تھے دشمنوں کو دیکھ کر، کافروں کو دیکھ کر، ان 2 ثانیہ سنین اذ ہما فی الغار، غار میں 2 تھے، 2 میں سے دوسرے نے کہا اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے دوسرے نے کہا. قرآن نے یہاں پہ حضور کو دوسرا کیوں کہا، پہلا کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ حضور کو تو پہلا کہنا چاہیے تھا نا. فرمایا جب غار میں 2 تھے، ان دونوں میں سے دوسرے نے اپنے صحابی سے کہا کیا، لا تحزن. یہاں پہ دوسرا کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ سیدنا صدیق، وہ اب ذرا نقشہ ذہن میں لائے، غار میں سب سے پہلے صدیق داخل ہوئے، پھر نبی داخل ہوئے. اب یہ بات وہ بتا رہا ہوں جو تفاسیر میں آئی ہے، اور اس میں سے جو میں نے اخذ کیا ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ دوسرا سیدنا صدیق اکبر کو پہلا اور حضور کو دوسرا. کیوں کہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے آگے ڈھال بنے ہوئے تھے، حضور پیچھے تھے، صدیق آگے تھے. یا رسول اللہ اگر کوئی دشمن آئے، کوئی موذی جانور آئے، پہلے مجھ تک آئے. اس لیے وہ منظر قرآن نے ہمیں بتایا ہے، صدیق پہلے تھے، نبی دوسرے تھے، یعنی نبی پیچھے تھے، صدیق آگے تھے. تو فرمایا ان 2 میں سے جو دوسرے تھے یعنی جو پیچھے تھے وہ کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، قرآن میں کسی صحابی کے لیے یہ سند نہیں آئی کہ اللہ کے قرآن نے بھی اسے صحابی کہا ہو، مصطفیٰ کی زبان نے بھی اسے صحابی کہا ہو. اگر یہ سند صحابیت کی آئی ہے تو صرف امی عائشہ کے بابا سیدنا صدیق اکبر کے لیے آئی ہے. کیا کہنے سیدنا صدیق اکبر آپ کی شان کی، آپ کی عظمت کی، آپ کی رفت کے، جسے اللہ کا قرآن بھی صحابی کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کی زبان بھی صحابی کہہ رہی ہے. ثانیہ سنین اذ ہما فی الغار لا تحزن، پیارے حزن نہ کر. لا تخف نہیں آیا، بے خوف نہ کر. پر میں لا تحزن، حزن نہ کر، غم نہ کر، ملال نہ کر. ان اللہ معنا، اللہ تیرے نال بھی ہے، میرے نال بھی ہے.
یہاں علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ لا تخف نہیں آیا، لا تحزن آیا۔ لا تحزن کیوں آیا؟ فرمایا حزن، غم، ملال اور چیز ہے، خوف اور چیز ہے۔ خوف ہوتا ہے بندے کو اپنی جان کا، اپنے مال کا ہوتا ہے بندے کو خوف۔ حزن، غم اس کا ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ حزن، ملال بھی آپ کہتے ہیں نا، مجھے میرے والدین کے چلے جانے کا غم ہے، مجھے میری اولاد کا غم ہے، دکھ ہے، خوف نہیں۔ خوف ہوتا ہے اپنے لیے، حزن ہوتا ہے اپنوں کے لیے۔ اسی لیے حضور دیکھ رہے تھے اور حضور جانتے تھے کہ صدیق کو اپنی جان کا ڈر نہیں ہے، میری جان کی فکر ہے، میری جان کا خوف ہے، ڈر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ کو پتا تھا، معلوم تھا صدیق کے دل میں اپنی جان کا ڈر نہیں بلکہ اپنے پیارے حبیب کی جان کا حزن ہے، غم ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب، اور یہ قرآن بنا، جو حضور نے فرمایا وہ قرآن بنا۔ یہی بات ہم تک پہنچی۔ صحابی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غار کے اندر والی باقی کوئی بات نہ کتابوں میں ہے نہ قرآن میں ہے، کتابوں میں بھی نہیں ہے، پھر غار میں کیا باتیں ہوتی رہیں۔ اتنا ضرور ہے جدو جو یار مدینے سے داخل ہوئے نا، لوگاں پچھاڑیاں نہیں نبی کون ہے، صدیق کون ہے، اتنا ضرور ہے۔ اتنا تو رنگیا ہے نا، رنگ چ حضور نے اپنے یار نو اتنا رنگ چ رنگیا ہے کہ لوگی پچھانا نے پتہ نہیں حضور۔ پھر چادر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ڈال کے کہا میں غلامہ تھے یا آقا نے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کیونکہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ پہ جا رہے تھے نا، تو کچھ لوگوں نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ جو منافقین تھے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار۔ اے پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے جیسے ہم نے آپ کی مدد کی تھی غار کے اندر۔ نصرہ اللہ، سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جو اللہ کی مدد بنے ہیں۔ اللہ نے اپنی مدد کہا ہے سیدنا صدیق اکبر کو، کیونکہ حضور کے ساتھ صدیق چلے ہیں نا، تو اللہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی مدد کی تھی غار ہجرت کی شب، ہم نے آپ کی مدد کی تھی۔ کیسے؟ آج کوئی پوچھے صدیق کسے کہتے ہیں تو کہنا اللہ کی مدد کو صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد، ہاں اللہ کی مدد، اللہ نے مدد بنا کے بھیجا سیدنا صدیق اکبر کو۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اچھا یہاں پہ ایک وہ بات آپ نے سن رکھی ہے علماء کرام سے اس منظر پہ کہ سیدنا صدیق اکبر نے ایڑی رکھی تو کسی موذی جانور نے آ کے ڈسا، کتابوں میں لکھا ہے سانپ تھا، کتابوں میں لکھا ہے بچھو تھا، اور بعضوں نے کچھ یوں انداز میں لکھا، انہوں نے کہا جی وہ جو سانپ تھا نا وہ محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، حضور کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ بعضوں نے لکھا ہے حضور کا دیدار کرنا چاہتا تھا اور اس نے سیدنا صدیق اکبر کو ڈسا۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں جو صدیق کو ڈسے وہ نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے یار، جسے صدیق کا حیا نہ ہو، جو صدیق کو دکھ پہنچائے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ایڑی نہیں ہٹائی سیدنا صدیق اکبر نے، وہ ڈنگ کھایا، وہ زہر اپنی ایڑی پہ ڈسوایا لیکن ایڑی نہیں ہٹائی، نبوت پہ پہرا دیا۔ اور حضور نے بھی فرمایا صدیق غار کے اندر تو نے مجھ پہ پہرا دیا ہے اور کوئی میرا دشمن میرے تک نہیں آنے دیا، غار کے اندر تین راتوں تو میرے ساتھ رہا اور کوئی دشمن تو نے میرے تک نہیں آنے دیا غار کے اندر۔ جا یار وعدہ رہا ہجرت کی شب غار کے اندر کوئی میرا دشمن تو نے میرے تک نہیں آنے دیا، قیامت تک مزار کے اندر کوئی تیرا دشمن میں تیرے تک نہیں آنے دے گا۔ ہاں جی، ہاں جی، شان صدیق اکبر پہ قربان میں۔
کون؟ سیدنا صدیق اکبر، عتیق اطہر اصدق الصادقین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا ہے میں سب کے احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں۔ واحد سیدنا صدیق اکبر ہے جن کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن ادا کیا جائے گا اور اللہ خود دے گا۔ سارے صحابہ نے اسلام کے لیے مال دیا، چندہ دیا، ساروں نے دیا، سارے صحابہ نے اسلام کے لیے مال دیا، جس نے سارا دیا اسے صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ آج حضرت عمر بڑے خوش ہیں، کیا بات ہے، توجہ میں بڑا اختتام کر رہا ہوں۔ آج حضرت عمر بڑا خوش ہے، بڑے خوش ہیں۔ حضور نے بڑے موقع پہ چندہ مانگا ہے، میرے کو بڑے پیسے، بڑا روپیہ ہے، مال ہے۔ اگے ہر بھیری صدیق نمبر لے جاتا ہے، آج تک نمبر نہیں لین دینا ہے۔ گھر گئے، آدھا مال لیا، آدھا رکھا، آدھا لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو کیا لایا ہے، تو کیا لایا ہے، تو کیا لایا ہے؟ آئے حضرت عمر کے پاس، بتا عمر کیا لایا ہے؟ یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال آپ کے قدموں میں، آدھا رکھ کے آیا ہوں بیوی بچوں کے لیے۔ کہا سیدنا صدیق اکبر سب تو آخر چاہے نے گھر دی کا شاہ بھی نہیں چھڑی، آئے نا تے کڈڑی لا کے رکھ دیتی۔ فرمایا صدیق کی چھوڑ آئے ہیں؟ علامہ اقبال کی روح تڑپی، قلم اٹھایا اور لکھا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال رائے حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے اپنے عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ تسی سارے مل کے سبحان اللہ کو۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، ارے جس سے بنا عشق و محبت استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرست، ہر چیز جس سے جسم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا یہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، یا رسول اللہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کا پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ جے تسی میرے کول ہوو، جے تسی میرے ہوو تے میرا خدا بھی میرا ہووے، میں گھر وچ کی چھڈنا ہے تے مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بابا جانی یہ ہر چیز تا اے دیواراں تے ساری صاف کر کے تسی گڈی چ پا لئیے تے کے پہ لبدے لوڑ دے کے پے ہو؟ گھر وچ کوئی سامان بوکر بھی، بہاری بھی، جھاڑو بھی تسی میں دیکھنی پئیاں تکنی پئیاں تسی بن لئیے تے کے پہ لگ دے ہو؟ فرمایا بیٹی حضور نے چندہ مانگا ہے، رب جانے سلام کو کتنی ضرورت ہے۔ صدیق چاہتا ہے صدیق کے گھر میں اگر سوئی بھی بچ گئی ہے تو وہ بھی اپنے آقا کے حکم پر اسلام کے لیے قربان کر دو۔ تو جو گھر کا سارا سامان لے کے آ رہے ہیں وہ علی کے بچوں کا حق نہیں کھا سکتے، بالکل بالکل وہ علی کے بچوں کا حق کھا جائیں گے۔ جو گھر کا سارا سامان لے کے آ رہے ہیں، میں نے کہا صدیق اکبر جدل نبی دا لکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، جو فرق اسمی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ، فتح بنا تجھے کوئی ترکا بچایا ہوئے ثبوت دے وہ، صدیق اکبر کا کوئی دشمن، صدیق اکبر کا کوئی دشمن، عقل تو عقل منا نہیں سکتا، نبی کا نام کو جو گھر لٹا دے وہ باغ زہرا رکھا دے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک جو گھر لٹا دے وہ چارے بکریاں کھا جائیں گے۔ اللہ کچھ ہوش کے ناخن لیے جائیں اور کچھ سوچا جائے کہ آپ کن ہستیوں کے بارے اور کن کے ایمان پہ آپ جو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور کن کے ایمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ ایمان والے جن کے ایمان کی ضمانت خود خدا دے رہا ہے، وہ ایمان والے جنہیں جنتی اللہ کہہ رہا ہے، وہ ایمان والے جنہیں متقی، ارے ساروں کو اللہ نے کہا یہ سارے متقی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کے لیے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ارے سارے متقی ہیں، صدیق اتقیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ارے سارے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اتقا متقی سے بڑی ڈگری ہے۔ فرمایا صدیق اتقا ہے، اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے بہتے نے وہی ہے جڑا اتقا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا ایڈا مال او ہے جڑا بڑا ہی پاک ہے، یہ کسی نے بدلہ کا احسان کرتا ہے نا تو یہ کسی نے کھاون واسطے نہیں کرتا، ریاکاری واسطے کسی نے احسان نہیں کرتا۔ اگر کہ حضرت بلال حبشی کو جب چھڑوایا تھا نا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی تھی، یہ دیکھیں یہ ریاکاری کے لیے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس پیسے ہیں، تو میں غلام چھڑوا کے یہ دے رہا ہوں کہ میری بابا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صدیق کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ یہ کسی کے احسان کے لیے نہیں کرتا، یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، یہ اللہ کے رضا کے لیے کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام ہے۔ میں نے کہا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلے نبیوں میں بھی اور میری امت میں بھی کسی نبی کا صحابی ایسا نہیں جو میرے ابو بکر کا ہم پلہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ حضرت علی کے پاس بھی بڑے آتے تھے، دیکھنا جی آپ تو بڑی شان والے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کو دے کے چلے گئے تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہم سے افضل ہے، اسی لیے حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو مصلی دیا ہے۔ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا ٹائم ہو گیا، آئیے مصلی پہ امامت کرائیے، نماز پڑھائیے۔ صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں، صحابہ انتظار کرتے تھے امام کا، ٹھیک ہے نا جی؟ وہاں پہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، 7 بجے نماز ہے 7 بجے کھڑی کرنی، تو مولوی صاحب لیٹ آ گئے ہو۔ نماز تب ہوتی تھی جب حضور آتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سائیاں دی مرضی بغیر رات کو آ جاتے، بغیر سر مرضی آ جاتے۔ حضور آئے، حدیث شریف میں حضور آئے، حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہ ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز میں آدھی رات کو فرض کر دوں۔ سبحان اللہ اگر مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہ ہو تو میں ہر نماز کے وضو کے لیے مسواک تم پہ لازم کر دوں۔ پھر حضور نے فرمایا اگر مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہ ہو تو میں تمہیں حکم دوں وہ ہر جب بھی مسجد میں آؤ تو خوشبو لگا کے آیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی سہولت کے لیے اور سمجھ آ رہی ہے جب حضور آتے تھے، جب حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز صلاۃ کھڑی ہوگی، صلاۃ بتاؤ کسے دیکھ کے کہتے تھے وہ نماز کھڑی ہو گئی، کسے جب حضور کھڑے ہوتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے تھے قد قام، بس تسی بھی کھڑے ہو جاؤ، حضور کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ یہ باقی روایات آتی ہیں کہ کب کھڑا ہونا چاہیے، یہ مسائل ہیں، لیکن میں نے ایک فضائل کے ذکر میں آپ کو بات کی ہے۔ یہ جو قد قامت الصلاۃ کا لفظ آتا ہے نا تو حضرت بلال حبشی حضور کو دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ جب حضور آتے تھے تو حضرت بلال حبشی اقامت کہتے تھے۔ اب سنیے غلام حضر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے نماز پڑھائیے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میری امت میں دماغ میں ابو بکر ہے، ابو بکر کو آکھو میں نے مصلی دے آگے صحابہ کو نماز پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت علی بھی ہیں، حضور کو پتہ ہے کہ علی بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، سارے موجود ہیں، لیکن حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ ایک نماز بھی کیونکہ 17 نماز حضرت ابو بکر نے حضور کی ظاہری حیات میں پڑھائی ہے مسلم، ایک نماز پہ حضرت عمر آ گیا، اللہ اکبر، حضور کے کانوں میں آواز گئی، کھڑکی سے دروازہ ہٹایا، 3 مرتبہ بے حدیث شریف کے لفظ ہے، حضور نے فرمایا لا لا لا، اللہ بھی پسند نہیں کرتا، خدا بھی پسند نہیں کرتا، مصطفیٰ بھی پسند نہیں کرتا، مومن بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جس جماعت میں ابو بکر ہو ابو بکر
اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں، اب توجہ کے ساتھ سن لیا، آخری بات کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے ابو بکر کسے کہتے ہیں تو پھر کہنا حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو 17 نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے آج ابو بکر کے ایمان کی تم دلیل مانگتے ہو، ہمیں ثبوت دیجیے، دلیل دیجیے ابو بکر مومن ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں لمبی چوڑی بحث میں نہیں ڈالتا، ابو بکر کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے نام تمہیں کتابیں دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا میں تو اتنا جانتا ہوں، ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے بندے کو پہلے خود مومن بننا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر تب سمجھ آئیں گے جب بندہ پہلے ایمان والا ہوگا، کیونکہ اس جماعت کے سیدنا صدیق اکبر امام ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا سارے متقی ہیں، اس جماعت کے سیدنا صدیق اکبر امام ہے جس جماعت کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ابو بکر کو امام ماننے کے لیے بندے پہ رب کا راضی ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندے پہ رب کا راضی ہونا ضروری ہے۔ حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو 17 نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کریں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے ابو بکر کا تعارف بتائیے تو پھر آؤ میں بتاتا ہوں، علی والے بتاتے ہیں صدیق کسے کہتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تھا نا، حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ سیدنا صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام تھا، کیا شان تھی، کیا عزت تھی، کیا عفت تھی۔ سامنے کھڑے تھے روضہ رسول کے حضرت حسین کے یہ صاحبزادے، حضرت زین العابدین پوچھنے والے کا بازو پکڑا، سامنے روضے کے جا کے دکھا کے کہا ارے تجھے مقام صدیق بتا دوں یا دکھا دوں؟ سبحان اللہ۔ ابھی بھی مقام پوچھتا ہے، ابھی بھی شان پوچھتا ہے، ابھی بھی شان پوچھتا ہے۔ وہ سوئے ہیں پہلو میں مصطفیٰ میں، پہلو میں مصطفیٰ میں، پہلو میں محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے، پھر بعد محمد کے وہ سرکار بنا ہے، وہ دین میں شامل ہو تو پھر جار بنا ہے۔ جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی، جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی، تو جو کہے وہ نہیں مجھے صدیق کہے گی۔ سبحان اللہ بے شک۔ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی، پتہ خود کا نہیں جس کو بھلا وہ کیا بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ خود کا نہیں جس کو بھلا وہ کیا بتائے گا۔ علی سے پوچھ ہے شان کیا صدیق اکبر کی، علی سے پوچھ جناب جعفر صادق کی امی جان کے بارے، جو پوچھا نسل ہے کس کی، کہا صدیق اکبر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تعالی یہ پڑپوتے ہیں حضرت علی کے۔ حضرت جعفر صادق کی ابا جان کا نام ہے حضرت باقر۔ حضرت باقر کا نکاح ہوا تھا حضرت بی بی ام فرما سے۔ ام فرما پڑپوتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت باقر پڑپوتے ہیں حضرت علی کے، اور حضرت بی بی ام فرما پڑپوتی حضرت صدیق اکبر کی۔ ارے ان دونوں کا آپس میں ہوا نکاح، جو ہوا بچہ پیدا اسے کہتے ہیں جعفر صادق۔ میں کہتان کی پیڑی بھی رلے تھے، تان کی پیڑی بھی رلے تھے، تاں بڑھتا ہے جعفر صادق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داد کی پیڑی ہوئے علی والی، تے نان کی پیڑی ہوئے سیدنا صدیق اکبر والی، تے تاں بڑھتا ہے جعفر صادق۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو 17 نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کریں اور حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کریں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ جس کے ایمان کی مثال دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ والذی جاء بالصدق، اللہ جسے صدیق کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثانی ثانی لہما فی الغار، اللہ جسے مصطفیٰ کا صحابی کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ جسے مصطفیٰ کا ثانی کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ہر دربار کا گدی نشین ہوتا ہے، سجادہ نشین ہوتا
असहाब थे मन तेनों केड़ी पीड़े नबुव्वत दी मुदरी च असहाब थे मन तेनों केड़ी पीड़े ए बागे मोहम्मद नगरत दे में तेनों केड़ी पीड़े तू कमला ते झल्ला ओदे राजी अल्लाह नबी दी खिलाफत नबी दा मुसल्ला जेनो मर्जी दे में तेनों केड़ी पीड़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह जी वाह भाई खिलाफत भी नबी दी मुसल्ला भी नबी दा जेनो मर्जी दे में तेनों केड़ी पीड़े ए बाजी के अकीदत दी के हर की से तक न लमसी दुनियादारी तू हट के शाजी गल मेरे तू याद रख ले एक सहाबी ना बोल ले के जे मर गयो से तक न लमसी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह किसे एक सहाबी दा बोल जवे ना ते जन्नत को नहीं लबनी ते सिद्दीक अकबर है जेड़ा सुता की जन्नत पे है सुभान अल्लाह बेशक अरे हम मरेंगे मरने के बाद फैसला होगा खबर जन्नत बनी है या दोजख बनी है क्या बनी है कुछ पता नहीं जन्नत बनी है या दोजख कोई मालूम नहीं कोई नहीं कह सकता खबर क्या बनी है क्या कहने सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के जिनकी कब्रें ही जन्नत में बनी है सुभान अल्लाह वाह जी वाह बेशक बेशक हसन वल हुसैन ये जन्नत के जवानों के सरदार है सैयदा शबाब अहल जन्नत जन्नत में जाएंगे क़यामत के बाद बोले नहीं आप जन्नत के सरदार हैं लेकिन जन्नत में जाएंगे क़यामत के बाद हजरत अली जन्नत में जाएंगे क़यामत के बाद हजरत उस्मान जाएंगे जन्नत में क़यामत के बाद तला जाएंगे जन्नत में क़यामत के बाद जब फैसला होगा साद जाएंगे जन्नत में क़यामत के बाद शहीद जाएंगे जन्नत में क़यामत के बाद अरे सारी कायनात जाएगी जन्नत में क़यामत के बाद क्या कहने अबू बकर उमर के जो आज भी जन्नत में सोए हैं बेशक सुभान अल्लाह जो आज भी माँ बहना बेटी जमीन पर रोज तुम कर रियाज जन्नत जो आज भी जन्नत में लेटे हैं और उलमा कलाम मसदलानी लिखते हैं कि जो मट्टी हुजूर के जिस्म अतहर को मस कर रही है टच कर रही है रूए जमीन पर कोई मकाम ऐसा नहीं जो उस मट्टी का मुकाबला कर मैं बता रहा हूँ रूए जमीन पर कोई मकाम ऐसा नहीं बैतुल्लाह से भी अफजल पहले आसमान से अफजल दूसरे से अफजल तीसरे से अफजल चौथे से अफजल पांचवें से अफजल छठे से अफजल सातवें से अफजल पहली जन्नत से अफजल दूसरी से तीसरी अरे आठों जन्नत से आला अरे छह अल्लाह से आला वो मट्टी जो हुजूर के जिस्म को मस कर रही है अगर वो अर्श अल्लाह से आला है तो जिस मट्टी से हुजूर का पैकरे खाकी बना होगा सुभान अल्लाह नहीं समझे आप भी जिस मट्टी से वो मट्टी जुज़्वे बदन नहीं है मट्टी लग रही है हुजूर के जिस्म के साथ तो वो अर्श अल्लाह से आला है अब अगला जुमला सुनिए हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जन्नत की मट्टी से बनाया सुभान अल्लाह जो मट्टी बच गई थी फिर उससे मेरा यार अबू बकर बनाया फिर उमर बनाया सुभान अल्लाह कुरान ने कहा है ना जिस मट्टी से तुम बनाए गए फिर उसी मट्टी में लौटाए जाओगे सुभान अल्लाह हुजूर का जिस्म बना जन्नत की मट्टी से सोए हैं जन्नत में हजरत अबू बकर का भी जिस्म मुबारक उसी मट्टी से बना वहीं सोए हैं अरे जो मट्टी हुजूर के कदमों से लग जाए कदमों के साथ जर्रे नालैन के साथ लग जाए अल्लाह उन जर्रों की भी कसमें उठाए और मेराज की रात जब हुजूर नालैन के साथ अर्श अल्लाह पे पहुंचे तो वो मट्टी के जर्रों को अल्लाह इतना शर्फ देता है कि वो मट्टी के जर्रे अर्श की जीनत बन जाए अरे जो कदम हुजूर की नालैन के साथ लगे नालैन लगे मट्टी से वो मट्टी के जर्रे अर्श की जीनत बने सिद्दीक तो मेरे नबी के सीने के साथ लगता रहा सुभान अल्लाह उमर तो मेरे नबी के सीने के साथ लगता रहा तलहा तो मेरे नबी के सीने के साथ लगता रहा अली तो मेरे नबी के सीने के साथ लगता रहा जुबैर तो मेरे नबी के सीने के साथ लगता रहा मैं कह जिसकी संगत नाल पैगंबर गार दे अंदर कब्र दे अंदर बदर दे अंदर उहद दे अंदर आई गवाही कुरान दे अंदर विच खिलाफत बाद पैगंबर अबू बकर दा पहला नंबर बेशक सुभान अल्लाह मिल के बोलो ते गल मुकाइए अबू बकर दा पहला नंबर अबू बकर दा पहला नंबर आप भी सुननी है आपकी माएँ भी सुननी है क्योंकि सुन्नी बंदा ही सैयदना सिद्दीक अकबर का हया कर सकता है अदब कर सकता है हजरत अली के पास एक बंदा आया और आकर के कहने लगा मैं आपको अबू बकर से अफजल समझता हूँ मैं आपको अबू बकर उमर से अफजल मानता हूँ हजरत अली फरमाने लगे तूने अबू बकर को देखा है कहने लगा
اللہ اور پھر ایک روایت میں حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا علی اس پہ حج قائم کرے گا 80 درے مارے گا. یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں. فرمایا جس سینے میں ابو بکر و عمر کی دشمنی ہوگی اس سینے میں علی کا پیار نہیں آ سکتا. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. محبت کر کے یاروں سے علی نے ہے یہ بتلایا جو رکھے وہ صحابہ سے علی والے نہیں ہوتے جڑا حق نہیں منتا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشر دے دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے دعوت سچ زمین تے نہیں آیا. بغض ابو بکر یہ آپ کی نظر کر رہا. بغض ابو بکر و عمر ہو جس کے دل میں ہم نے بھی اس کو دل سے نکالنا ضرور ہے. بغض ابو بکر و عمر ہو جس کے دل میں ہم نے بھی اس کو دل سے نکالا ضرور ہے. ذکر علی سے جس کی طبیعت خراب ہو سمجھو کہ دال میں کالا ضرور ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کا ذکر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں منافق بہت زیادہ تھے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ منافق کون ہے. جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہم ذکر علی کرتے تھے. سبحان اللہ. رسالت کے زمانے میں محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے. وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے. رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی منافق کو علی کے بغض سے پہچان. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق. اللہم آمین. اللہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ذکر صدیق اکبر سن کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ حضور خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں جی سیدنا صدیق اکبر کا ذکر سن کے حضور خوش ہوتے ہیں. فرمایا میرا یار ہے یار غار بھی ہے یار مزار بھی ہے سیدنا صدیق اکبر حقیقت ہے. اور یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو ذہن نشین کر لو اپنے بچوں کو پڑھا لو کہ سیدنا صدیق اکبر گدی نشین ہے حضور کا مصلی کا وارث ہے سیدنا صدیق اکبر. اور حضور نے خود مصلی دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو. آج کوئی جھوکے چنانچے کی بات کرے نا تو وہ مصطفیٰ کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہے. صرف مصطفیٰ کی نہیں خدا کی مرضی کے خلاف جاتا ہے. جو خدا کی مرضی کے خلاف جاتا ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے. تمہاری اپنی باتیں بتاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو کچھ کہلوانا چاہتے ہو. بھی بات سنو اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بندے دے پتر بن کے رہو تے کلمہ پڑھو تے اللہ جو رسول کی مرضی کے مطابق چلو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف چلو گے تو دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے کیونکہ صحابہ ہیں اسلام کی فوج. سبحان اللہ. اسلام ہے گھر کی مانند. اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اس کے پہرے داروں کا حیا کرنا پڑے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہماری فوج ہے پاک فوج ہے. اللہ پاک پاک فوج کو سلامت رکھے. ہمیں ہم جو مرضی کرنا کریے مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے یہ سکون کی نیند ہم سوتے ہیں نا خدا کی عزت کی قسم ہے یہ فوج کی مہربانیاں ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے فکر نہیں ہے. ہم رات کو آرام سے سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں. اور یہ پاکستان کے محافظ ہیں. اب یہ بات سنو کہ انڈیا کی پاکستان کے ساتھ نہیں بنتی. جو پاکستان نال نہیں بڑھتی تو پاکستانی فوج نال بھی نہیں بڑھتی نا. تو جو پاکستان کا دشمن ہے وہ پاکستانی فوج کا بھی دشمن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. جو پاکستان کا دشمن ہے وہ پاکستانی فوج کا بھی دشمن ہے. کوئی انج آکھے میں پاکستان دا تا بڑا سجن آ دے پاکستانی فوج نال دشمنی رکھی انج ہو نہیں سکتا. جڑا پاکستانی فوج نال نہ پیار کردا ہے وہ پاکستان نال بھی پیار کردا ہے. جڑا پاکستان نال پیار کردا ہے وہ پاکستانی فوج نال بھی پیار کردا ہے. میرے آکھن دینا جڑا اسلام نال پیار کردا ہے وہ اسلام دی فوج نال بھی پیار. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. ہاں جی حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو. انہوں نے اسلام کو یوں پالا ہے جیسے گھونسلے میں پرندہ اپنے بچے کو پالتا ہے. اتنا محنت کے ساتھ صحابہ ہے. ساڈا تو دین تے کچھ لگا ہی نہیں. ساڈا کچھ بھی نہیں لگیا ہے. 1500 1500 مسجد کو مدرسے کو چندہ دے دینا یہ ہم سمجھتے ہیں بڑے دین کی خدمت. ساڈا کچھ نہیں لگا
مربے، زمینیں، کاروبار، بزنس سب کچھ چھوڑ دیا، لبیک کہا، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. لگا ہے صحابہ کا، ہمارا کچھ نہیں لگا. فرمایا صحابہ نے اسلام کو یوں پالا ہے جیسے گھونسلے میں پرندہ اپنے بچے کو پالتا ہے. میرے صحابہ کی عزت کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو. میرے صحابہ کی عزت کرو، انہوں نے اسلام کو یوں پالا ہے جیسے گھونسلے میں پرندہ اپنے بچے کو پالتا ہے. میں سوکھا پہ کرنا تھوڑے ہستے تھوڑے ابے پالے مینوں میرے ابے پالے. اگر پتر پل کے تے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے دے سامنے ہو جائے، ابے دا گستاخ ہو جائے، ابے نو دھکے دے دے گھروں باہر کر دے آکھے میں ابے نو نہیں مندا، میں ابے نو نہیں مندا، او جائے پالے آکھے میں انہوں نہیں مندا. اگر پتر پال کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے دا نافرمان ہو جائے تے سیانی عمر دے بندے چٹی داڑھی والے دن جائے پالے انہوں بھونک دے اپنے پیو دا کچھ نہیں لگدا، اور جائے پالے انہوں بھونک دے انہوں گلاں کردے انہوں گالاں کردے، لہذا یہ اپنے پیو دا کچھ نہیں لگدا. محمد کاظمی اس نتیجے تے پہنچے جڑا پتر پال کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے نو بھونک کے اس دا کچھ نہیں لگدا، جڑا کلمہ پڑھ کے صحابہ نو بھونک کے سلام دا کچھ نہیں لگدا. بے شک اسلام نال دا کوئی تعلق کوئی نہیں، کوئی واسطہ کوئی نہیں دے. جڑا صحابہ کرام کو اصحاب صحابہ کا کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں. تقیہ نوسی بادشاہ کے دور کے رہنے والے یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو جا کے غار میں رہے تھے، غار میں چھپے تھے. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے اور ایک کتا بھی ان کا ساتھ تھا، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا. صحبت میں آ گیا، ہاں جی تو کتا بھی قابل ذکر ہو گیا. واہ جی واہ. اور صحابہ کی صحبت میں آ گیا تو کتا بھی قرآن میں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا. اور علماء کرام نے اس کا نام بھی لکھا ہے، بعد نے لکھا ہے کتمیر یا قطمیر، ان دو میں سے قطمیر یا کتمیر. اصحاب کہف کے نام اتنی برکت والے ہیں، اتنی تاثیر والے ہیں. مولانا امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ اپنی وظائف کی کتاب میں لکھتے ہیں اگر ان اصحاب کہف کے نام لکھ کر گھر میں رکھو چور چوری کرنے نہیں آئے گا. ہاں جی یہ آپ کو یہ ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب عامل بھی ہیں. فرمایا اگر لکھ کر رکھو چور چوری کرنے آئے. ان کے مختلف ہیجے ہیں، مختلف تلفظ ہیں، بڑے مشکل ہیں. مقسلمین یملیکا مردونس سبیونس شازنوش بارنوش بارنوش. اگر یہ لکھ کر گھر میں رکھو چور چوری کرنے نہیں آتا. لکھ کر اپنی جیب میں رکھو، پاس رکھو، کشتی میں بیٹھو کشتی نہیں ڈوبے گی. لکھ کر اپنے گھر میں رکھو آگ نہیں لگے گی. فصل خراب ہوگی یہ فصل میں رکھو فصل خراب نہیں ہوگی. ایسے بڑے چھاڑ دیو کہ علماء کرام کے بتائے ہوئے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فرمایا اگر اصحاب کہف کے نام لکھ کر فصل میں رکھو فصل خراب نہیں ہوتی. رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے اگر اصحاب محمد کے نام کھول کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلاؤ نسل خراب نہیں ہوگی. سبحان اللہ. واہ جی واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا اشرف وجرہ کے نام برکت والے ہیں، تاثیر والے ہیں، لکھ کے گھر میں رکھا کرو. اگر کسی کے سر میں درد ہو تو تعویذ بنا کے گلے میں ڈالو، سر درد جاتا رہے گا. اشرف وجرہ کے نام. یہ صحابہ کی محبت اپنے بچوں کو پڑھاؤ سکھاؤ سمجھاؤ کہ صدیق کسے کہتے ہیں، واہ جی واہ. فاروق کسے کہتے ہیں. اور سنی اور ہم نے حضور کو مانا، صحابہ کو مانا ہے، اہل بیت کو مانا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ سے محبت مرکز محبت ذات مصطفیٰ ہے، اہل بیت سے محبت مرکز محبت ذات مصطفیٰ ہے. اصل صحابہ نے منیت نسبت مصطفیٰ کی وجہ تو اہل بیت نے منیت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اور اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ سنی کی تعریف کریں آپ سنی کسے کہتے ہیں، بس دو جملے میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے اسے سنی کہتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا پکے تھکے سنی ہیں بے شک ساڑھے دل میں کوئی خرابی نہیں. گل نبیاں دی آوے راضی سنی ہوئے، گل ولیاں دی آوے راضی سنی ہوئے، گل یار غار دی آوے راضی سنی ہوئے، گل حیدر قرار دی آوے راضی سنی ہوئے، گل فاتح خیبر دی آوے راضی سنی ہوئے، گل امیر شام دی آوے راضی سنی ہوئے. مزید سوکھا کردہ دن حضور اپنے موڑے دے چاند دے مدینہ دی گلیاں دے اندر چلن
سنی منادا بھی ادب کر دینے تے ہجرت دی رات جڑا حضور نو موڑے تے جا کے چڑھے سنی منادا بھی ادب کر دینے حضور جے تو اپنی جھولی وچ بٹھان تے فرمان ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ سنی منادا بھی ادب کر دینے تے حضور نو جڑا اپنی جھولی شباب سنی منادا بھی ادب کر دینے بندہ ہوے سنی تے عقیدے دی گل سن کے چپ رہ جائے تے گھر تک دکھ لے کے جاواں گا جے حضور دے دروازے تے دولے بن گیا سنی منادا بھی حیا کرتے ہیں جنہاں دے دروازے تے حضور دولہ بن کے جان سنی منادا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اسا پکے پکے سنی ہیں سڑے دل وچ کوئی خرابی نہیں بے شک میرے دوستوں میرے بھائیوں صحابہ سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اور یہ اہل بیت سے محبت ہمیں بتائی صدیق اکبر نے اہل بیت سے محبت کرنا ہمیں بتایا سیدنا فاروق اعظم نے اہل بیت سے محبت ہمیں سکھائی حضرت عثمان ذوالنورین نے بخاری شریف ہے عصر کی نماز ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھی حضرت علی نے پیچھے نماز پڑھی کہ دونوں یار باہر آئے گلی میں حضرت علی کا بڑا صاحبزادہ علی دی پاک دا وارث حضرت حسن کھیل رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت حسن کو چایا کندھیاں تے بٹھایا پیاری تے سونی تے منموہنی شکل حضرت حسن دی ویکھ کے فرماندے ہیں حسن تجھ تے میرا باپ فدا ہو جائے سبحان اللہ میں کہ جڑا باپ پہ قربان کرتا ہے وہ نہ بالاں دا باپ کھا گیا ہے کوئی نہ بالاں دا حق کھا گیا ہے اگلا جملہ سنو حضرت علی کہتے پہنے تے مسکراتے پہنے صدیق سیدنا حسن کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں امیر المومنین ہے خلی وقت کے آتے میں کندھوں پر بٹھا کے کہتے ہیں حسن تجھ پہ میرا باپ فدا ہو جائے علی تیرے اس پیارے بیٹے کی صورت تو سے تو نہیں ملتی نبی سے ملتی ہے سبحان اللہ کیا بات یہ صحابہ کرام اتنا ہمیں بتایا کس نے اہل بیت کی شان میں بتائی کس نے صحابہ کرام نے بتائی ہے حضور کی ازواج کی شان ہمیں کس نے بتائی صحابہ نے بتائی ہے حضور کی اولاد کی شان ہمیں کس نے بتائی صحابہ نے ہم تک پہنچی ہے حضرت ابو بکر روایت کر رہے ہیں حضرت عمر روایت کر رہے ہیں حضرت عثمان روایت کر رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں یہ بتا رہے حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کی محبت بھی نصیب فرمائے اہل بیت کی محبت بھی نصیب فرمائے اور سیدنا صدیق اکبر کی محبت بھی نصیب فرمائے سیدنا صدیق اکبر ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے سبحان اللہ تیرے مرتبوں کو دوام ہے کہ رسول علی وقار کا تو زمین پر بھی رفیق تھا تو زمین میں بھی رفیق سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے صحابہ و اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے آج کا ہمارا یہ بیٹھنا اور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین